अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं, उस पर बात करेंगे। एक तो अब तक 1 अप्रैल से आज तक जितने भी अफ़गान शहरियों को बेदखल किया गया है उस बारे में बात करेंगे। साथ ईरान में 8 पाकिस्तानियों की शहादत पे पाकिस्तान ने एहतजाज किया है, उस पे साथ बात करेंगे। नाज़रीन, मुल्क भर में 31 मार्च की तारीख़ रखी गई थी कि 31 मार्च ACC कार्ड वालों के लिए और गैर कानूनी जो मुल्क में मुकीम हैं उनके लिए आखिरी तारीख़ है। इस तारीख़ तक आप निकल जाएं। उसके बाद पाकिस्तान ने क्रैकडाउन शुरू किया। मुल्क में इस टाइम पे 4 किस्म के अफ़गान शहरी जो हैं वो मौजूद है। एक तो वो हैं जिनके पास प्रॉपर वीज़ा है, वो भी हज़ारों की तादाद में हैं। जो मुल्क में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अपना कारोबार प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, उनको कोई मुश्किलात नहीं है। 7 POR कार्ड वाले हैं जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है। 2004, 2005, 2006 इस दौरान इन्होंने प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन UNHCR के साथ अपने आप को रजिस्टर करके अफ़गान महाजरीन कंसिडर हो गए थे। जबकि तीसरे नंबर पे जो ACC कार्ड वाले हैं, अफ़गान सिटीज़न कार्ड जिनके पास है, नाज़रीन उनकी तादाद 8,50,000 बताई जा रही है और वो 2016, 2017, 2018 में आए हैं और इन्होंने ACC कार्ड जो है वो बनाए हैं। POR कार्ड के टाइम पे इन्होंने अपने कार्ड नहीं बनाए थे। ज़्यादातर लोग ACC कार्ड वाले जो हैं ये वापस गए थे। इनकी तादाद 1.3 मिलियन थी और जो वापस गए थे उनको जो डॉलर मिले थे 200, 300, 500 डॉलर, वो उस पर चले गए और फिर वापस गैर कानूनी तौर पे आ गए। तो पाकिस्तान में जो तीसरा चौथे नंबर पे गैर कानूनी जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और उनकी सही तादाद का अंदाज़ा पाकिस्तान के पास नहीं है। जो पाकिस्तान इसलिए मुश्किलात में है कि आपके मुल्क में हज़ारों लाखों गैर कानूनी तौर पे गैर मुल्की मुकीम है और आपके पास उनका प्रॉपर डेटा नहीं है। इस वजह से नाज़रीन ये एक बड़ा मसला है कि जो गैर कानूनी है उसको तो किसी सूरत में भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में आप देख लें तो आपको गैर मुल्की जो है वो दिखाई नहीं देंगे। अगर गैर मुल्की कोई किसी मुल्क में होता है तो उसको फौरी तौर पे गिरफ़्तार करके डिपोर्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि यहाँ पे लाखों की तादाद में गैर मुल्की मौजूद हैं और उसकी बड़ी वजह नाज़रीन अफ़गानिस्तान में शोरश था, जंग था, जंगज़दा मुल्क था। 40-45 साल वहाँ पे जंग हुई। अक्सर दोस्त हमें कहते हैं कि यार पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए तो पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर पाया। भाई पाकिस्तान के पास करीब में अफ़गानिस्तान है जहाँ पे सोवियत यूनियन ने हमला किया, फिर जो है अमेरिका ने हमला किया। अब क्या कहा जा सकता है जब आपके करीब ऐसे हालात हों और आपके पड़ोस में, और उसका ज़्यादा असर आप ही पे पड़ता है क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में 50-60% आबादी है पश्तूनों की, यहाँ पे पूरा सूबा उनके साथ जो है वो सेम उसी किस्म की जो है सारे ताल्लुक़ है आपस में और लोग हैं और 2640 किलोमीटर का बड़ा बॉर्डर है। आपका दूसरा सूबा जो है जो रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, वहाँ पे भी पश्तूनों की आबादी है, फ़ारसी ख़्वान है और वहाँ पे आपका वो बॉर्डर भी अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। नाज़रीन, अब तक पाकिस्तान ने अफ़गान महाजिरीन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की है उसमें अब तक 34,000 1 अप्रैल से लेके आज तक 34,019 अफ़गान शहरियों को, अफ़गान गैर कानूनी और ACC कार्ड वालों को बेदखल किया गया है। इसमें नाज़रीन आज जो टोटल आ रहा है कि 4,123 जो आज सबसे बड़ी वापसी हुई है अफ़गान शहरियों की, 4,123 मुल्क बदर किए गए हैं जिसमें 2,665 जो हैं वो गैर कानूनी तौर पे थे, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, उसको डिपोर्ट किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से 3,367, 649 पंजाब से और 3,000 और 1,458 जो हैं वो रज़ाकाराना तौर पे जिनके पास ACC कार्ड थे वो गए हैं। इस्लामाबाद से 107 जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है और वो बेदखल कर दिए गए हैं। तो ये तादाद जो बन रही है, अब एक बड़ी तादाद थी, आज जो 24 घंटों में बेदखल किए गए हैं उनकी तादाद 4,123 बनती है और टोटल 1 अप्रैल से लेके आज तक जितने भी गैर कानूनी ACC कार्ड वाले अफ़गान शहरी थे वो 34,019 को अब तक बेदखल कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन 54% बड़ा हिस्सा है, यहाँ पे फ़िलहाल कोई बड़ी कार्रवाई हो नहीं रही। बलूचिस्तान में अब तक 3,000 अफ़गान शहरियों को जिनके पास ACC कार्ड थे जो गैर कानूनी तौर पे मुल्क में मुकीम थे उनको बेदखल किया गया है। तो 34,000 में 3,000 जो हैं वो बलूचिस्तान से अब तक बेदखल किए जा चुके हैं और जो हम बता चुके हैं कि POR कार्ड वालों की तादाद 1.4 मिलियन है और जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं उनकी तादाद नाज़रीन 1 मिलियन से ज़ायद है और जो ACC कार्ड वाले हैं वो 8,50,000 बताए जाते हैं।
تو آپ کے ملک میں اگر قانونی طور پہ اگر جو ڈاکومنٹ پہ آپ جائیں تو تقریباً 3 ملین کے قریب جو ہے افغان شہری غیر قانونی طور پہ اور قانونی طور پہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں۔ اب ان میں 24% کا حصہ جو ہے وہ بلوچستان کا ہے، مطلب کہ آپ کے ملک میں جو 30 لاکھ افغان شہری ہیں اس میں 24% جو ہے بلوچستان میں ہے، 54% خیبر پختونخوا میں ہے۔ ان دو صوبوں میں بڑی کارروائی نہیں ہو رہی۔ خیبر پختونخوا سے اب تک جو ہے وہ 3367 افغان شہری جو ہے ان کو نکالا جا چکا ہے، جبکہ 3000 کی تعداد جو ہے وہ بلوچستان سے نکالی جا چکی ہے۔ باقی پنجاب سے اور اسلام آباد اور پنڈی سے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ تو کارروائی بڑی سلو اس لیے ہے ناظرین کہ زیادہ تعداد تقریباً 78% کی تعداد ان دو صوبوں میں بنتی ہے، اور ان دو صوبوں میں اتنی بڑی کارروائی نہیں ہو رہی۔ چند سو افراد روزانہ کی بنیاد پہ ان دو صوبوں سے رضاکارانہ طور پہ یا ان کو بے دخل کیا جاتا ہے۔ زیادہ کارروائی، بڑی کارروائی اب تک سامنے نہیں آئی۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین جو ایران میں واقعات ہوئے ہیں، ایران میں 8 پاکستانیوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ بی ایل اے نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ حیران کن امر ہے کہ بی ایل اے جو ہے بلوچستان میں کارروائیاں کر رہی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایران کی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے اتنی بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ 8 پاکستانی مزدوروں کو جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے تھے ان کو ایران کا سستیان بلوچستان کا جو علاقہ ہے ایران کا، وہاں پہ ضلع مہرستان کا ایک گاؤں ہے حیض آباد، وہاں پہ ناظرین 8 پاکستانیوں کو جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے تھے ان کو پکڑ کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو جو ہے فائرنگ کر کے پہلے ان پہ تشدد کیا گیا، ان کی فوٹوز بنائی گئی، اس کے بعد ان کو قتل کیا گیا۔ اس میں جو گراج چلا رہا تھا وہ دلشاد اور ان کا بیٹا نعیم، بدقسمت وہ دونوں باپ بیٹا بھی بیچ میں شہید ہو گئے، اور احمد شریکیہ کے ناظرین پنجاب کے 2 سپوت اس میں جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور 6 جو ہے وہ ہانکا شریف کے تھے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ باپ بیٹا بھی بیچ میں گئے ہیں، ناصر، جعفر اور دلشاد، نعیم، یہ نام اب تک سامنے آئے ہیں، مگر ایران سے پاکستان نے بڑا احتجاج کیا ہے، اور پاکستان نے اپنی معلومات اکٹھی کرنے کے بعد ایران سے رابطہ کیا ہے، ایران سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ چونکہ ناظرین جس طرح بلوچستان پاکستان میں ہے، اسی طرح کا بلوچستان اتنی ہی آبادی وہاں پہ دوسری سائڈ پہ ایران میں ہے، سستیان بلوچستان، اور یہ بی ایل اے کے زیادہ تر خاندان وہاں پہ آباد ہیں، وہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ اور پاکستان نے، اگر آپ کو یاد ہوگا جب ایران نے حملہ کیا تھا تو پاکستان نے بھی اس کا جواب میں حملہ کیا تھا، اور پاکستانی جو بلوچی سرحد کے اس پار ایران کے اس سائڈ پہ آباد ہیں ان پہ حملہ کر کے وہاں پہ بی ایل اے کے دہشت گردوں کو ہلاک کیا تھا۔ تو ایران جو ہے وہ اس ٹائم پہ بی ایل اے کی کافی تعداد جو ہے وہ پاکستان سے بھاگی ہوئی ہے، اور دنیا نے عالمی طور پہ بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ اس کے باوجود وہ ایران میں اپنی کارروائیاں بھی کر رہی ہیں، اور ان کی فیملیاں جو ہیں وہ ایران میں سیف ہیں۔ ایک طرف افغانستان ہے، وہاں پہ ان کی فیملیز ہیں اور خود وہاں پہ جو ہے وہ پناہ لیے ہوا ہے۔ دوسری طرف ایران ان کے لیے سب سے سیف جگہ ہے کہ وہاں پہ بی ایل اے کے دہشت گرد جو ہیں وہ پناہ لے کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو ایران میں قتل کیا گیا ہے۔ اگر یہ ایران کے باشندے ہوتے ناظرین تو انہوں نے ایک پاکستان پہ حملہ کر دینا تھا، تو پاکستان کو اپنے ایک شہری کی ہلاکت پہ، شہادت پہ بھرپور جواب دینا ہوگا، اور پاکستان کو ایران کو 2 ٹوک الفاظ میں کہنا پڑے گا کہ ہمارے دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کرو، یا فوری طور پہ یہ جو 8 افراد کو شہید کیا گیا ہے ان کو گرفتار کرو، ان کے خلاف کارروائی کرو، ان کو ہلاک کرو، ادروائز ہم خود ہی آپ کے علاقے میں جو بلوچ لبریشن آرمی کے اہلکار ہیں ان پہ، جو دہشت گرد ہیں ان پہ ہم حملہ کر دیں گے۔ تو تعلقات ناظرین برابری کی سطح پہ ہونی چاہیے، مگر اپنے ایک شہری کو جب تک آپ سختی نہیں کرو گے اور آپ اپنے شہریوں کا پوچھو گے نہیں۔ آج یہ 8 شہری پاکستان کے شہید ہو گئے ہیں، اگر ہم اسی طرح چھوڑتے گئے اور ہم صرف مذمت کرتے رہے اور احتجاج کرتے رہے تو کل پھر 23، 22، 25 مارے جائیں گے۔ تو یہ 8 جو پاکستانی ہیں، پنجاب کے شہری تھے، غریب تھے، مزدور تھے، ان کو جو مارا گیا ہے، بی ایل اے نے جو ظلم زیادتی کی ہے۔ ایک طرف آپ نے آرمی بنائی ہوئی ہے، پاکستانی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہو، بھائی فورسز کے خلاف آپ لڑ رہے ہو تو آپ غریب بیچاروں پاکستانیوں کو کیوں مار رہے ہو، جو پاکستان میں موجود بھی نہیں ہیں، جو روزگار کے لیے دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے ایران میں بیٹھے ہیں۔ بہرحال ایران سے پرزور احتجاج کی کرنا بھی چاہیے، اور ساتھ ناظرین ان کے دفتر خارجہ کو طلب بھی کرنا چاہیے، باقاعدہ ان سے بات چیت کرنی چاہیے اور اس کو پرسو کرنا چاہیے۔ جب تک پاکستانیاں ان 8 پاکستانیوں کے
قاتلوں کو کفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا تو یہ ملزمان جنہوں نے کارروائی کی ہے BLA کی، ان کے خلاف کارروائی کریں اور یہ ہمارے حوالے کریں، یا تو ان کو ہلاک کر دیں، مطلب ان کے خلاف آپریشن کریں، اور اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو پاکستان کو یہ BLA کے اہلکار جنہوں نے پاکستان کے معصوم شہریوں کو قتل کیا ہے ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ اگر امریکہ کا، برٹن کا، آپ نے نیٹو کا کوئی فورس، ایک فوجی بھی ان کا مارا جاتا ہے وہ بندے میں 10 مار جاتے ہیں۔ اس طرح ہم چائنا کو بھی دیکھتے ہیں، اگر ان کا ایک فوجی کسی حادثے جنگ وغیرہ میں مارا جاتا ہے تو وہ بدلے میں 8-10 کو مار دیتا ہے۔ اس طرح پاکستان کا شہری جو ہے اس کی قیمت ہے۔ اگر ہم آج اس کو اسی طریقے سے لے رہے ہیں جس طرح نارمل کیس کو لے رہے ہیں تو آگے جا کے ہماری جو ہے وقت کچھ نہیں رہے گی، اور ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر حالات مزید خراب ہوتے جائیں گے، اور آپ کے شہریوں کو ہر ملک میں اسی طرح مارا جائے گا، آپ کو پرواہی نہیں ہوگی۔ آپ کو اس پہ بھرپور سٹینڈ لینا پڑے گا، کھل کے سٹینڈ لینا پڑے گا، اور ان کو، ایران کو بالکل ایک واضح پیغام دینا پڑے گا کہ آپ ان ملزمان کے خلاف فوری کارروائی کریں، اور ان کو جو آپ کے پاس انٹیلیجنس بیسڈ معلومات ہیں پاکستان کے پاس، جو BLA کے دہشت گرد اس ٹائم پہ ایران میں موجود ہیں، ان کی باقاعدہ لسٹ ان کو دوبارہ فراہم کی جائے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان نے لسٹ فراہم کی ہے، وہ لسٹ پاکستان فراہم کرے کہ یہ ہمارے دہشت گرد ہیں، انہوں نے کارروائی کی ہے، ان کے خلاف فوری کارروائی کریں، ادروائز ہم نے پھر بھرپور کارروائی خود ہی کرنی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔